الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وشفينا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتلهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حسين عليه السلام إني لم أقبل أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظلما وإنما خرجت لإصلاح أمتي جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب صل على محمد وآل محمد. واجب الاحترام معزز صاحبان کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلال کے افق سے آنے سے ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے. سال نو کا آغاز رمضان المبارک کے ساتھ. اس سے پہلے کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اگر مجھے بلائیں تو برائے کرم یہ وجود الاسلام والمسلمین ان کلمات کا استعمال نہ کریں کیونکہ ہر انسان اپنے نفس کو خود عالم ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں یا ماما اور ابا کو بس یہ نہ سمجھے کہ میں شاید کوئی ہستی ہوں بلکہ ایک چھوٹا سا طالب علم جو آپ کے درمیان میں ہے. شاید اکثر و بیشتر میں چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کی جو ہے سماعت اتنی ہوگی جتنی میری عمر ہے. علماء کو آپ نے سن رکھا ہے لہذا صرف بندے کے نزدیک اگر حجت الاسلام کوئی شخصیت ہے روئے زمین پہ تو صاحب عمر علیہ السلام ہے. بہرحال جو اپنے نام کے ساتھ لکھواتا ہے بہت اچھی بات لکھوا سکتا ہے مگر میں اس کلمے کو اپنے لیے درست نہیں سمجھتا. حجت الاسلام کا مطلب ہے جو اسلام کے لیے حجت ہو, جس کا ہر عمل اسلام کے لیے حجت ہے. کیا ہمارا کوئی عمل ہو سکتا ہے صبح سے شام تک جو لا تعداد خطا کرتا ہو وہ انسان اسلام کے لیے حجت ہو سکتا ہے؟ تو خوش فہمی میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے. جن کے القاب ہیں بس ان کے اوپر اچھے لگتے ہیں. انسان کے پاس آنکھیں نہ اور کہنے والا کہنے لگے کیا نورانی آنکھیں, یہ بتائیے اس کی تعریف ہوئی؟ سہل علم کا مجموعہ ہے, میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی. تو میں بہت کم بذات انسان, نہ الفاظ درست ہیں نہ معنی مطالب درست ہیں, لہذا میرے جیسے کم بذات اور کم علم کے لیے حجت الاسلام والمسلمین والمسلمات علاقہ جو آپ کہنا چاہیں وہ کلمات اگر نہ استعمال کریں تو میرے ہاتھ میں بہتر ہوگا. اب یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ نے کچھ غلط کیا, نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ سامنے والے کو ویسے ہی دیکھتا ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ زیادہ بدگمانیوں سے بچو, ہے نا. فالتو میں بیٹھا ہوا ہوں اور سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہے اور میرا تصور یہ ہے کہ اس سے میری پرانی دشمنی ہے, یہ آ جائے اور اس نے اگر کچھ کہہ دیا تو فوراً چاقو اٹھاؤں گا اور بس اپنی گردن پہ چلا دوں گا اور کیا ہوگا, پولیس والے تو ہیں, پیسہ ہمارے پاس ہے, رشتے دار ہیں ہمارے, وہ گزر گیا میرے پاس اور میں ابھی تک اسی ٹینشن میں رہا. اس کی ذات میں اس کا کچھ اثر نہیں ہوا, اثر ہوا میرے اوپر بھی, میرے بڑا پریشان میں ہوا. اس لیے شریعت نے کہا زیادہ گمان مت کرو, اچھا گمان رکھو. تو الحمدللہ آپ اچھا گمان رکھنے والے ہیں, اور اچھا گمان انسان کب رکھتا ہے؟ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا, سب نے اکثر و بیشتر بستیوں میں ہوتا تھا, ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ اس سائیکل پہ وہ کچھ سامان بیچنے والے آیا کرتے تھے, بالخصوص میلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کے پاس بانسری ہوا کرتی ہوتی تھی,
رنگ کی ہوتی تھی، کبھی سرخ رنگ کی ہوتی تھی، کبھی پیلے رنگ کی ہوتی تھی، کبھی سفید ہوتی تھی. تو جب اسے لگا لیا جاتا تھا تو بس عالم ویسے ہی نظر آیا کرتا تھا. وہ 25-50 روپے کا چشمہ ہوتا تھا. اگر انسان سوکھے میں موسم میں ہرا چشمہ لگاتا تھا تو سوکھا ہوا درخت بھی ہرا نظر آنے لگتا تھا. اور ادھر اگر ہریالی میں پیلا چشمہ لگاتا تھا تو وہ ہرے پتے بھی مرجھائے ہوئے پیلے سے نظر آیا کرتے تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسی ہماری فکر ہوا کرتی ہے سامنے والے کو ہم ویسا ہی پاتے ہیں. تو آپ کی القابات مجھے دینا یہ خود آپ کی خوبیاں ہیں. میرے اندر تو خوبیاں نہیں بلکہ آپ چونکہ خود اچھے ہیں لہٰذا مجھے بھی اچھا سمجھ رہے ہیں. تو یہ بات مقدمتاً میں نے آپ کی خدمت عرض کر دی. علیکم السلام. ٹاپک اب میرا شروع ہوتا ہے. ماشاء اللہ اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے اشرے سنے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو طول عمر دے آگے بھی سنتے رہیں گے. اور ہر کوئی اپنے اپنے زاویے سے ہدف امام علی مقام کا ذکر کیا کرتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں پہلے اپنی عاجزی کا ذکر کر چکا، لہٰذا میرے سے زیادہ کوئی امید بھی نہ رکھیں کہ میں خود ایسی چیز آپ کو سناؤں گا کہ جو بالکل الگ ہوگی. کوئی سب چیزیں پرانی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں اپنی طرف سے کہوں کہ امام کا یہ ہدف تھا، امام یہ چاہتے تھے، امام کا یہ مقصد تھا، تو میری اوقات کیا ہے؟ انسان اپنی عقل سے کسی کے متعلق کلام کرتا ہے مگر اس کے متعلق کر سکتا ہے کہ جس کو وہ جانتا ہے پہچانتا ہے. ان کی معرفت کون پیدا کر سکتا ہے؟ ان کی معرفت کس دل میں ہوگی؟ ایک حد تک ہم ان کو جانتے ہیں، اس سے آگے ہم ان کو جان سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں. یہ تو اس دن پردہ اٹھے گا جب انسان دیکھے گا کہ ہم کن کو مان رہے تھے، کن کی امامت کے قائل تھے. ایک شخص نے آ کے امام صادق علیہ السلام کہ حضرت جو صورتحال ہے آپ جانتے ہیں، ہم نے کہا صورتحال تو سب معلوم ہے مگر اللہ کی قسم جس وقت ملک الموت تمہارے قریب ہوں گے نا اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ کتنے پیارے مذہب پہ تھے، کتنے اچھے مذہب پہ تھے. یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی انسان اس حقیقت کو پا نہیں سکتا جس سے وہ اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جب ملک الموت اس کے قریب کھڑا ہوگا. اور روایت کے جملے کہ جب زائر روتا ہوا امام علی مقام کی زیارت کے لیے جاتا ہے نا تو ملائکہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھ نظروں سے، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ کس کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے تو شوق سے مر جائے جو اللہ نے تیرے لیے رکھ رکھا ہے. تو ابھی سب چیزوں پہ پردہ ہے. اور پہلے اللہ نے کہا یؤمنون بالغیب، اہل ایمان وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. تو ہم تو پہلے دن سے غیب پہ ایمان رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی پوری مکمل معرفت کسی نفس کو ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانی شکل میں ہماری ہدایت کے لیے ان ہستیوں کو بھیج دیا. بہت بڑا کرم ہے اس کا، یقین جانے بہت بڑا کرم ہے. ورنہ نبوت رسالتیں وہ سب ان کے صدقے میں ملی ہیں. اور یہ لفاظ ہی نہیں کرا، خود امام نے جب اپنا تعارف کرایا ہے دربار حاکم مدینہ میں جس وقت میں یزید لعنت اللہ علیہ کا خط آیا کہ امام سے بیعت لی جائے تو فرمایا علم جان لے نحن اہل بیت النبوہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے دم سے نبوتیں ہیں. نبی کا بات نہیں کہ نبی کے ہم ہیں جن کے در سے جن کی ذات سے نبوتیں ہیں. آدم کو ان کے صدقے میں ملی ہے، ورنہ آدم تنہا تھے اور ادھر ملائکہ کتنے ہیں بھائی؟ 7 ارب کی آبادی دنیا میں بھی ہے اور 2 تو کندھے پہ ایک وقت پہ ہوا کرتے ہیں، تو 14 ارب تو ویسے ہو گئے. اور پھر صبح شام کی ڈیوٹی بھی چینج ہوا کرتی ہے. تو ایک انسان کے ساتھ 4 ملک ہیں ایک دور میں. اور ذرا اندازہ لگائیں کتنے گزر چکے، کتنے صبح قیامت تک آنے والے ہیں، کتنے ملک ہیں. یعنی آدم اگر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آدم علیہ السلام کو اگر ووٹ دینے والا آدم کے سوا کون ہے؟ بیوی ہیں اور وہ ہے. یعنی زمانہ ضبط ہو جاتی ہے اگر ووٹنگ ہو جاتی تو، ہے نا. مگر قربان اللہ کی ذات کے کہ وہاں پہ گنتی نہیں کرائی، وہاں پہ کیفیت کو دیکھا کہ کیفیت کیا ہے. تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آؤ میدان میں. علامہ اسماء اللہ سارے نام بتا دیے. ہاں اولائی، اب بتائیے، بس لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی. اب کبھی کوئی مفتی ملا مولوی جو پڑھا لکھا ہو ذرا اس سے پوچھے کہ حضرت یہ بتا دو یہ ہاؤلا استعمال کس کے لیے کیا جاتا ہے. جب اسے پوچھتے کہ یہ بتاؤ یہ نام کس کے تھے تو کہتے ہیں جی سنترے کے تھے، پپیتے کے تھے، کیلے کے تھے، اور گیہوں کے تھے، اور جو کے تھے، منقع کے تھے، اس کے تھے، چواروں کے تھے. بھیا
اچھا ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیں گے. یہ بتائیے کہ پھر اللہ نے کہا کیوں کہا ہاؤلائی؟ تو ہاؤلا کا ترجمہ کیا ہوگا مولانا مفتی آپ بتا دیں؟ تو وہ کہیں گے ہاؤلا کا استعمال ہوا کرتا ہے جاندار کے لیے. تو کیا کوئی کشمش چھوارے کو جاندار سمجھتا ہے؟ اگر سمجھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی آنکھوں کے اوپر خود فاتحہ پڑھ لے، کیونکہ اب اس کا وجود اس لائق نہیں ہے کہ اس سے گفتگو کی جا سکے. اس لیے کہ جو زندہ میں اور مردہ میں، شعور میں اور غیر شعور میں فرق نہ کر سکتا ہو، تو وہاں پہ اللہ نے سب کچھ کہہ دیا. ہاؤلائی یعنی ان عقل ذی شعور عقل مند افراد کے نام تمہیں بتائے. خلقت آدم سے پہلے کون ذی شعور اور عقل مند تھے کہ جن کے نام بتائے جا رہے تھے؟ پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو تفاسیر کی کتابوں میں شیعہ اور اہل سنت دونوں نے متفقون علیہ کے کہا کہ یہ انوار خمسہ تھے، یہ 5 نور تھے کہ جن کے طفیل میں آدم کو نبوت ملی تھی. تو اس لیے امام نے فرمایا تھا نحن آل بیت النبوہ، ہم ہیں نبوت والے جن کے ذریعے نبوتیں تقسیم ہوتی ہیں، جن کے ذریعے نبوتیں ملتی ہیں. تو ان کی معرفت کسی نفس کو مکمل حاصل نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنا ہدف بیان کیا، انہوں نے بتایا کربلا جانے کا مقصد کیا. یہی میرے اشرے کا انشاءاللہ عنوان رہے گا یہاں پہ بھی اور مغرب میں بھی انشاءاللہ. الگ الگ زاویے سے، 2 الگ الگ پہلو سے انشاءاللہ امام کے اس کلام نورانی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند معروضات انشاءاللہ عرض کیا کروں گا. تو مختصر ترجمہ یہ ہے کہ امام نے اپنی وصیت تیار کی، اور وصیت لکھنے کے بعد میں جب چھوڑا ہے مکہ مدینہ تو اس وصیت کو، لمبی وصیت ہے، بہت لمبی وصیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. آپ نے اس وصیت کو بیان کیا، اور جب مکہ چھوڑا ہے تو اس وقت بھی یہ وصیت آپ نے دوبارہ سے بیان کی. یعنی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ 2 بار امام نے اس وصیت کو دہرایا. ایک بار آپ نے مدینہ منورہ میں جب چھوڑا محمد حنفیہ کو ایک وصیت دی ہے، اور جب مکہ مکرمہ کو چھوڑا تو ابن عباس علیہ رحمہ کو وصیت دی. دونوں کو وصیت دی، طولانی وصیت ہے. اس کے درمیان کا حصہ کہ امام نے بتا دیا کہ بعد میں خرافاتی افراد ہوں گے، اٹھیں گے، اپنے اپنے طریقے سے وہ ذکر کریں گے. بریلی سے کوئی کہتا ان کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا ہے، جاہل وہ دھوکے سے آئے تھے، وہ سب جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. انہیں کون بتائے گا، انہیں کون سمجھائے گا، ہے نا؟ جن کے گھر پہ ان کے مقتل کی مٹی 50 سال پہلے جبرائیل دے کے چلے گئے ہوں، کون بتائے گا؟ یقین جانے اپنے میں ایک موضوع ہے. میں اپنی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 12-13 سال سے میں نے ایک کام کیا تھا کہ واقعہ کربلا سے متعلق جتنی احادیث کتب اہل سنت میں ان کو جمع کیا جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اتنا سرمایہ میں نے جمع کیا کہ اگر چاہوں تو صرف اسی ٹاپک پہ پورا عشرہ ہو جائے، اور اس کے بعد میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سب کو جمع کر دیا. تربت امام علی مقام کی بتا دیا، کس سال شہادت ہوگی، کس سرزمین میں شہادت ہوگی، کیسے شہادت ہوگی، قاتل کون ہوگا، سب کچھ بتا دیا. تو ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی. امام نے اپنے ہدف کا ذکر کیا، فرمایا انی لم اخرج اشرب ولا اطلب ولا افسد ولا غلب. جان لو نہ میرا مقصد اشرب شر کے لیے نکلا ہوں، ولا بطرا اور نہ دکھاوے کے لیے نکلا ہوں، ولا مفسدہ اور نہ میں فساد کے لیے نکلا ہوں، ولا غلب اور نہ میرا مقصد ظلم کرنا ہے. انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیا، سب آنے کے بعد یہی نعرہ لگاتے ہیں، یہی بھاشن دیا کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں، مگر وہ فی سبیل اللہ فساد کیا کرتے ہیں روئے زمین میں. جب قدرت مل جاتی ہے تو اس کے بعد بدل جاتے ہیں. امام نے اپنے ہدف کو ظاہر کیا کہ نہیں، ہمارا مقصد ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میرا ایک مقصد ہے، نہ حکومت چاہیے نہ مال و نمو چاہیے، اور میں کیا کروں گا ان چیزوں کو پا کے جن کے قبضے قدرت میں اللہ نے کائنات کو رکھا ہو. وہ ان چھوٹی چیزوں کے لیے کیا جنگ کریں گے. ہری سے ہم نہ لائے، بوڑھے صحابی ہیں جناب امیر کے، اور ابا لٹک رہی ہے زمین پہ، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، گمر جھکی ہوئی ہے، رات میں پہنچ گئے، اور وہاں چاہنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں. تو امام نے کہا کہ کیسے ادا ہوا؟ کہا کہ آپ کی محبت کھینچ لائے. امام نے بٹھایا، اس کے بعد کہا کہ آقا دیکھا آپ کے ساتھ کیا کیا گیا، حکومت کو چھین لیا گیا. امام نے مسکرا کے کہا حارث حمدان، ایک زمین کے ٹکڑے پہ آپ نے ہماری حکومت کو سمجھ لیا. اللہ کے قسم
اس وقت میں پتہ چلے گا کہ جب ملک الموت قریب آئیں گے. کیا مطلب؟ تو فرمایا اے حارث حمدان اللہ کی قسم کوئی دنیا سے جانے والا ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے اپنے قریب نہ پائے. ہر مرنے والا مجھے اپنے قریب پاتا ہے. بس فرق یہ ہوا کرتا ہے جو محب ہوتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس کی زیارت کا مشتاق تھا وہ آج سامنے کھڑا ہے. اور جو منافق ہوا کرتا ہے وہ کہتا ہے بدبختی ہو میرے لیے کہ زندگی بھر جس کا انکار کیا وہ میرے سامنے ہے. تو اس وقت پتہ چلے گا انسان کو کہ ہماری سلطنت کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ تو ابھی آنکھوں پہ پڑتا ہے لہذا انسان نہیں سمجھ پا رہا. اور اللہ کے نبی پہلے فرما گئے تھے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. حسن حسین جوانان جنت کے سردار اور ان کے والد سے بہتر ہے. تو جن کی سلطنت جنت میں ہو کیا وہ زمین کے خطوں کے لیے لڑیں گے؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جن کے قاتل کو یزید رائے کی حکومت دے دے اگر وہ بیعت کر لیتے تو دمشق کا تاج دے دیا جاتا. اپنے ساتھ اپنے ممبر پہ بٹھاتا اپنی مسند پہ بٹھاتا. یہاں پر مقصد حکومت نہیں ہے وہ اللہ بتیرا. اور نہ ہم اپنے نام و نمود پہچان کے لیے جا رہے ہیں. ہماری پہچان کوئی کیا کرائے گا؟ ہماری پہچان اللہ کے نبی نے کرا دی. ابھی تو کم سنی اور طفولیت کا عالم ہے کہ چلنا بھی صحیح سے صحیح شروع نہیں کیا. اب یہ نہ کوئی سمجھے کہ امام وہ ہے کہ جو امت کو چلایا کرتا ہے. مگر قدرت نے نظام بنایا بتانا بھی تو تھا کہ یہ کون ہے. ننھے بچے چلتے آئے اور آنے کے بعد مسجد میں گر گئے دامن میں الجھ گئے. جبرائیل خود تھام لیتے مگر آج قدرت کو کچھ اور بتانا تھا. یہ جبرائیل کو تھامنے والے ہیں, یہ نبوتوں کو تھامنے والے ہیں, یہ رسالتوں کو تھامنے والے ہیں. جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آدم وہیں پہ سمجھ جائیں آپ کہ ضبط ہو جاتی. ایک سے زیادہ ووٹ ملنے والا نہیں تھا مگر ان کے ناموں کا صدقہ تھا طفیل تھا کہ ملائکہ نہ سمجھ سکے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے. جانتے تھے مگر پہچان نہیں ہے. ان کے مرتبے اور مقام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو جو گردوں کو سہارا دینے والے ہوں ان کو کوئی سہارا دے گا مگر قدرت کو کچھ اور بتانا تھا. بچے گرے اللہ کے نبی خطبے میں ہیں, خطبے کو چھوڑ دیا دوڑے ہوئے گئے. اگر کوئی مفتی صاحب یہ کام کرنے لگے دوسرے دن سے لوگ انہیں مصلی میں کھڑا نہیں ہونے دیں گے. اللہ کی باتیں چھوڑ کے چلے گئے. تو کیا نبی کی ذات سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ عبادت کو چھوڑ دیں گے؟ یہ تو وہ ہے کہ جب نصارہ سے مباہلی کی بات ہوئی تو بچوں کو آگے لے کے چلے گئے اور انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کی قسم آج ان سے بات نہیں ہو سکتی. ہاں چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو اپنی جگہ سے ہٹ کر دیں. اور یہ ہے کون؟ کہا یہ نبی کی آل ہے. تو کہا کہ بس اب ان سے کوئی مباہلہ نہیں ہو سکتا. بولے کیوں؟ کہ اگر جھوٹے ہوتے تو صحابہ کو ساتھ لے کے آتے. نیتا بچوں کو نہیں لے کے جاتے کبھی ریلی میں, ہے نا. تو جو الہی نمائندے ہوا کرتے ہیں بس اگر سمجھنا ہے کہ الہی نمائندہ کون ہے تو اسے آپ یہ دیکھیں کہ وہ میدان عمل میں کہاں کھڑا ہے. جب موسیٰ لے کے چلے قوم کو, آگے آگے موسیٰ ہے اور پیچھے پیچھے قوم ہے اور دریا پھٹ گیا. موسیٰ پہلے اپنے آن اولاد کو لے کے نکلے مگر جب فرعون کا نمبر آیا تو پہلے سواروں سے کہا جنرل تم چلو. تو کہا کہ حضرت آپ کہا نہیں حضرت پیچھے پیچھے رہیں گے تم پریشان مت ہو ہمارے وجود سے پانی تھما رہے گا. اب فرعون بھی سمجھتا تھا کہ دیکھو ہوا تو موسیٰ کے لیے ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے نکلتے, اگر فوج نکل گئی تو ہم بھی نکل جائیں گے. تو قدرت کو بھی کچھ اور منظور تھا. انسان یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ چالاکی سے بچ جائے گا. قدرت نے کہا ہاں سب تم آؤ پہلے بیچ میں, چھوڑنے والے تو نہیں ہے. جب فرعون بیچ میں پہنچا تو اس وقت میں پھر پانی اپنی جگہ آنے لگا. اس سے پہلے راستہ دے دیا. تو اگر اللہ رسی ڈھیلی چھوڑ دے تو ذہن میں یہ تصور نہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کوئی بھانجے بھتیجے کا رشتہ ہو گیا. نہیں, کبھی کبھی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ انسان کو اس کے کیفیت تک پہنچا دیا جائے. ہاں تو جناب والا یہ ہوتا ہے. تو وہی نصارہ نے کہا کہ بھائی یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں اور یہ اپنے اہل بیت کو لے کے آئے ہیں تو وہ نبی ہے کہ جو اپنے اہل بیت کو ہر جگہ پہ مقدم کر دے. تو بچے گر جائیں تو کیا وہ عبادت چھوڑ دے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. بچے گرے اللہ کے نبی فوراً ممبر سے اترے, کہہ سکتے تھے فلاں تم اٹھا لو, فلاں تم اٹھا لو. امامت کو سہارا نبوت دیا کرتی ہے, صحابہ سے نہیں. کل
کل کو کوئی کہہ سکتا تھا طفولیت میں ہم نے سہارا دیا تھا، تو اگر آج ہم ان کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں، سب کچھ معلوم ہے. خود اللہ کے نبی گئے، بچوں کو لیا، ایک کو ایک ہاتھ میں، دوسرے کو دوسرے ہاتھ میں، اور اس جگہ سے خطبے کو ختم کر دیا جہاں سے آپ جو تھے گفتگو ہو رہی تھی. اب اس عنوان کو ختم کر دیا. اب اللہ بہتر جانے توحید کے بارے میں بتا رہے تھے، نبوت کے بارے میں بتا رہے تھے، رسالت کے بتا رہے تھے، جہنم کے بارے میں بتا رہے تھے، جنت کے بارے میں بتا رہے تھے. جو بتا رہے تھے وہ حق بتا رہے تھے، جو بتا رہے تھے دین بتا رہے تھے. ہمارے جیسا کوئی مفتی مولوی نہیں تھا، اللہ کے نبی ہے، ہر کلمہ وحی کے تابع ہے. اس گفتگو کو چھوڑا اور اس کے بعد کہا جو جانتا ہے وہ جان لے، اور جان نہیں جانتا وہ آج جان لے. یہ حسن و حسین ہے، کھڑے ہو تو امام ہے، بیٹھ جائے تو امام ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ابوہما خیر منہما، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں. تو جن کا تعارف اللہ کے نبی کراتے ہو، جن کا تعارف اللہ کی آیات کراتی ہو، جن کا تعارف آیت تطہیر کراتی ہو، وہ محتاج ہے کسی مفتی کے، وہ محتاج ہے کسی مولوی کے، وہ محتاج ہے کسی ذاکر کے نہیں. تو انہیں پھر کس کا بتانے کی ضرورت ہے؟ آیات الہی صبح قیامت تک ہے. جب بھی آئے مباہلہ کا ذکر آئے گا، منہ بنا کے مولوی کو کہنا پڑے گا 5 تھے کہ جو آپ میدان مباہلہ میں آئے تھے. تو دل چاہے یا نہ چاہے فضائل بیان ہوں گے. بخدا آیتیں بغیر مصداق کے رہ جائیں گی، جواب نہیں دے پاؤ گے، دعویٰ رہے گا، ثبوت نہیں رہے گا. انشاءاللہ آپ کی خدمت بیٹھ کروں گا تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، صرف ترجمہ تک آج بات ہو پائی. تو کیا کہا کہ ہم فساد کے لیے نہیں نکلے، نہ ہمارا کام لوگوں زمین میں فساد پھیلانا ہے. اچھا فساد کیوں کیا کرتا ہے انسان؟ دیکھیے آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ترجمہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا، انشاءاللہ میرے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا. تو خلاصہ یہ بلکہ امام نے فرمایا میرا ایک ہدف ہے، وہ کیا ہے؟ طلب الاصلاح کی امت جدی، کہ بس نانا کی امت کی اصلاح ہو، نانا کی امت کی اصلاح کر دی جائے. اسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، اور چاہتا ہوں کہ سیرت پہ چلوں اپنے نانا کی اور اپنے باپ کی. جناب والا غور کرنے والی بات ہے کہ آخر ایسا کیا وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی کو گئے ہوئے صرف 50 سال ہوئے، بڑی تعداد میں وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے آپ کا دور کو دیکھا تھا کہ فرزند نبی کو گھر چھوڑنا پڑا. کیا مدینہ میں رہ کے اصلاح نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا مکہ میں رہ کے نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں. اصلاح امت اس حد تک بگڑ چکی ہے، اس حد تک بے روی کی شکار ہو چکی ہے، اس حد تک فساد اوج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب فرزند نبی کا خون ہے. ایسا بیان کر دیا میں نے. محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، ارباب اعضاء کے چہروں کے اوپر غم کے آثار نمودار ہو چکے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صادق اہل محمد سے روایت ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو جنت میں ملائکہ میرے جد کے اس کرتے کو لٹکا دیا کرتے ہیں کہ جو ان کے خون سے رنگین ہے، اور جو جس کرتے میں آپ کو شہید کیا گیا تھا کہ تلواروں کے ضرب سے وہ کرتا پارا پارا ہے، جسے دیکھ کے حور و ملک گریا کیا کرتے ہیں. واہ غریبا واہ حسینہ، اے بے وطن حسین، غریب الوطن حسین. امام نے فرمایا ہم اور ہمارے شیعوں کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے، عالم بصیرت میں اس کو دیکھتے ہیں، جب تصور آ جاتا ہے تو گریہ و زاری
ہمیں ایسا آزادہ ہونے کی فکر کرنا دیکھنا چاہتا ہے.